بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ تصور پختہ کر لیجے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجے، یہیں بیٹھے سفر کیجے، لو قسمت جگمگائی ہے۔ نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے، یہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے۔ نہیں تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارو والی شریف، امیر ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرانوالا ڈویژن، رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد توحید شاہ صاحب زید مجدہ، بانی پروگرام استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ علامہ قاری محمد خالد محمود نقشبندی کیلانی زید شرفہ
وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان سنی تحریک اور ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اگلے سال بھی اس مقدس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال محافل میلاد سے جو ہمیں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں ان کو ہمارے آنے والے سال کے ہر لمحے میں شامل فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری، نور کی جلوہ گری ہے۔ آپ کی ولادت اس کائنات میں نور کی ولادت ہے، وہ روشنی جو 12 ربیع الاول شریف کی اس گھڑی کو نصیب ہوئی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی ہے، ایسا نور صدیوں کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ اس بنیاد پر آج بھی ہم 15ویں صدی میں اپنے سینوں میں جو چمک محسوس کرتے ہیں یقیناً وہ طیبہ کے چاند کی چاندنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اگرچہ آج سے صدیوں پہلے طلوع ہوئے تھے، غروب نہیں ہوئے، آج بھی ان کی چاندنی 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے سینوں کو روشن کر رہی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محافل کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو شروع ہوا، اس کے مضامین اگر دیکھیں تو یہی عنوان جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہر طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا بیان اور نور جو آپ کی آمد سے ظاہر ہوا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے آپ کی دنیا میں جلوہ گری کو نور کی آمد سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس یقیناً اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، جرنیل صحابی بھی تھے، 8 ہجری میں موتا کے میدان میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو انہوں نے میلاد بیان کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی شرائط کے مطابق سند کے ساتھ اس کو بخاری شریف کے 2 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے تھے، تو آپ نے اس کے اختتام پر ان لفظوں سے پورے مضمون کی تصدیق فرمائی، ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے جو میری شان بیان کی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، میری سچی شانوں کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت یہی مضمون بیان ہو رہا تھا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدى بعد العما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجع۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں کہ جس وقت صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، نور پھیلتا ہے، ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، رات یوں بسر کرتے ہیں ان کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کی چارپائیاں ان کے اجسام سے بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے دربار میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے آنے سے کیا ہمیں نور ملا، ان کے آنے سے انقلاب آیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے اران الہدی بعد العما، ہم نابینا لوگ تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہ آئے ہیں تو ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہوا ہے. اران الہدی بعد العما، سورج چمکتا ہے، اندھا پھر بھی اندھا ہی رہتا ہے، چاند چمکے اندھا پھر بھی اندھا ہی رہتا ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ چاند جلوہ گر ہوئے کہ جن کے چمکنے آنکھیں مل گئی. اراد الہدی بعد العما فقلوب بولا کہ ہم آنکھوں کے صحیح ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نابینا سمجھتے ہیں اور نابینا تھے. اگر ہمیں نور ملا ہے تو ان کی آمد سے نور ملا ہے. اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نور کی آمد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور جب صحابہ کو اتنا نور میسر آیا تو کہتے فقلوبنا، بس ہمارے دل یہی موقنات اس بات کا یقین رکھتے ہیں ان ما قال واقع، یہ کل کی خبر دے وہ بھی سچی ہوتی ہے، پرسوں کی دے وہ بھی سچی ہے، یہ 14ویں صدی کی دے وہ بھی سچی ہے، قیامت کی دے وہ بھی سچی ہے، قیامت کے بعد کی خبر دے وہ بھی سچی ہے. اتنا علم غیب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف قیامت تک اور بعد کے علوم غیبیہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہ ان کی زبان کی ویلیو اتنی ہے، یہ جو کہتے ہو جاتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ نعت شریف، یہ محفل میلاد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کے فرما رہے تھے ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، میری سچی شان بیان کی ہے. ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ عقیدہ دیا کہ جس کی بنیاد پہ آج ہم یہ باتیں کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور کرتے وقت بھی لذت محسوس ہوتی ہے، سنتے وقت بھی لذت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ ان باتوں کو کرنے کی، ان حقائق کو بیان کرنے کی ان کی زبانوں کو توفیق نہیں، اور سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے دیے کا تیل ہی ختم ہو چکا ہو. یہ برکت ہے مسلک اہل سنت و جماعت کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عید کا موسم آیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ عید منائی کیسی جاتی ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے بہار کے موسم میں خشک تنے کا ہوتا ہے، جو اپنے رویے سے ثابت کرتا ہے کہ بہار آئی نہیں ہے. آئی ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا، آئی ہوتی تو مجھے بھی جشن کا پتا ہوتا. قصور بہار کا نہیں ہوتا، قصور اس کی خشک جڑوں کا ہوتا ہے. مبارک ہو اہل سنت و جماعت، تمہاری جڑیں بھی سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے. نور کی آمد کس انداز میں ہوئی، صرف ایک حدیث شریف عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہ حدیث شریف امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے شاگرد امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس سند سے ذکر کی کہ جس کے رجال سارے مستند امام ہیں.
امام عبدالرزاق اس کو حضرت امام معمر سے روایت کرتے ہیں، امام معمر حضرت محمد بن منقدر سے روایت کرتے ہیں، حضرت محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خود زبان رسالت سے سن کے امت تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، میں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، محبوب یہ ارشاد فرما دو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے بہت سی چیزوں کا حل ملتا ہے، بلکہ وہ دروازہ کھلا علم کا، قیامت تک کا رائٹ وزڈم، قیامت تک کی ٹیکنالوجی ہزار بار چھلانگے لگا لے، وہ حقائق بیان نہیں کر سکتی جو حضرت جابر کے سوال میں زبان رسالت نے بیان کر دیے تھے۔ وہ فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو راز ایک بتھا والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ حضرت جابر کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جیسے نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں، روزے کی بات بتاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھ سے تم کیا باتیں پوچھ رہے ہو، یہ تو ہمارے موضوع کی بات نہیں، غیب کی بات پوچھ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں فرمایا۔ جواب دیا کیا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ جواب دیا، اور جواب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی بھی کی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام سے سوال کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو جتنا بڑا مقام تھا اتنا ہی سوال کرنے میں ذرا جھجک زیادہ محسوس کرتے تھے، اور صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بدو آ جائے، دیہاتی بندہ آ جائے، وہ پوچھتا رہے ہم بھی سنتے رہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال پوچھا تو محبوب علیہ السلام نے جواب دیتے وقت فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس میں حوصلہ افزائی یہ نظر آ رہی ہے کہ جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرکار فرماتے ہوا نوری، وہ میرا نور ہے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، ہوا نور نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ہوا نور نبی صدیق الاکبر، وہ صدیق اکبر کے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو سب سے پہلے رب نے پیدا کیا۔ ایک یہ ہے ہم یہ کہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، ایک یہ ہے سرکار خود فرمائے میں تیرا نبی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیتے وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جابر کا نبی کہہ کر ذکر کیا، تو اس سے واضح کر دیا کہ جابر تیرا سوال مجھے بہت پسند آیا ہے، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ سوال کا جواب تو آ گیا، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ جیسے وہ مال طلب سے سوا دیتے ہیں، ایسے علم بھی بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بات شروع ہو گئی، فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، رب نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر ہر اچھی چیز اسی نور سے پیدا کی، ہر شے کو اس کے بعد میں وجود ملا۔ وحین خلقہ اقامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، اور جب رب ذوالجلال نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا تو اللہ نے اس نور کو قیام کروایا۔ آج تو ہم بھی قیام کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، مگر جب عرش بھی نہ تھا، کرسی بھی نہیں تھی، لوح بھی نہیں، قلم بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، شمس و قمر بھی نہیں، اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام کا نور
اللہ کے حضور میں قیام کر رہا تھا. کتنے گھنٹوں کا قیام. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 12,000 سال تک میرا نور اللہ کے سامنے مقام قرب میں قیام کرتا رہا. کچھ بھی نہیں تھا، میرے محبوب علیہ السلام کا نور اس وقت بھی تھا. اللہ کے حضور یہ نور قیام کر رہا تھا. جب 12,000 سال مکمل ہو گئے، ثم جعلہ 4 اقسام، تو رب ذوالجلال نے اس نور کی 4 قسمیں بنا دی. فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم. 12,000 سال کے بعد جب اس نور کے فیض نے تجلیاں عام کی تو پہلے حصے سے رب نے عرش کو پیدا کر دیا، دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ پوچھا سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ محبوب فرماتے ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا دوسرے نمبر پہ کون، تیسرے پہ کون، چوتھے پہ کون، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں پہ کون، بلکہ کروڑا اشیاء کی تخلیق میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال کے جواب میں بیان فرما دی. 12,000 سال مقام قرب میں نور کو گزر گئے تو 4 قسمیں بنی. ایک قسم سے عرش، دوسری سے کرسی، تیسری سے خاص فرشتے. عام فرشتے جا کے بعد میں پیدا ہوں گے. اب عرش کی تخلیق سے یہ پتا چلا کہ توحید میں جو عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا ہے یہی عقیدہ برحق ہے. لوگوں نے ثم استوى علی العرش اس کے معنی میں استقرار کے لفظ کو لا کر تجسم اور تجسیم کے وہم ڈال کر یوں واضح کر دیا جیسے عرش پر رب معاذ اللہ فکس ہے اور عرش نے اللہ کا احاطہ کیا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں رب تب بھی تھا جب عرش نہیں تھا. رب ذوالجلال عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش بنا ہے تو رب نے میرے نور سے سب سے پہلے جس چیز کو ظہور دیا ہے وہ عرش ہے رب ذوالجلال کا. ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنة. جو چوتھا حصہ تھا اس کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاں پھر قیام کروایا اور اب مقام کا نام ہے مقام محبت. پہلا تھا مقام قرب، دوسرا ہے مقام محبت. یہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کے 12,000 سال تک قیام کیا. جب 12,000 سال گزر گئے ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب نے اس کی 4 قسمیں بنائی. اب کیا بنا؟ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم. ایک قسم سے رب ذوالجلال نے قلم کو پیدا کیا، دوسری سے لوح کو پیدا کیا، تیسری سے اللہ نے جنت کو پیدا فرما دیا. قلم اول ما خلق اللہ القلم. قلم جب رب نے پیدا کیا اکتب قلم لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ ما کان وما یکون. وہ قلم جو میرے آقا علیہ السلام کے نور کی جھلک ہے، جب اس کا علم اتنا ہے تو قلم کی اصل کا علم کتنا ہوگا؟ لوح ومن علومک علم اللوح والقلم. امام بوصیری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم تو بہت زیادہ ہے، اس کی ایک جھلک قلم کا علم ہے، ایک جھلک لوح کا علم ہے. جنت کے حسن میں لوگ آج گم ہیں، مگر حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا انداز کیا ہوگا جن کی ایک تجلی میں کیا ہے؟ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں وہ کچھ ہے جو کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، دل کو خیال بھی نہیں آتا، وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا. اتنا جمال جنت میں ہے تو جن کی تجلی میں اتنا جمال ہے ان کی ذات میں کتنا جمال ہوگا. جنت چھپی ہے، جنت غیب ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا رفتیں ہیں جن کے نور سے جنت بنی ہے. ابر اس نو آکھ دے غیب نہیں جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا.
کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلا مقام مقام قرب، دوسرا مقام مقام حب. مقام حب میں جب 4 اقسام بنی، ایک سے قلم، دوسری سے لوح اور تیسری سے جنت. ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنة. پھر رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے نور کو اپنے سامنے مقام خوف میں 12,000 سال تک قیام کروایا. کس کی عبادت ہم پلہ ہو سکتی ہے میرے محبوب علیہ السلام کے؟ بھولے وہ لوگ کہہ رہے تھے کبھی امتی عمل سے میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. کچھ بھی نہیں تھا، سرکار کا نور تو اس وقت بھی قیام کر رہا تھا. ابھی کسی نبی کی روح بھی نہیں بنی تھی جس وقت کی یہ بات ہے. آج 12 ربیع الاول شریف سے جو میلاد شروع ہوا لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہو رہا. سرکار نے تو صدیوں پہلے سے بیان کر دیا ہے. کوئی ہے ایسا جس کی ولادت کا پس منظر اتنا لمبا ہو؟ نور کا سفر، نور کی گزرگاہیں، نور کہاں کہاں رہا. یہ تیسرا مقام ہے، مقام خوف، جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور 12,000 سال تک قیام کرتا رہا. ثم جعلوا 4 اجزاء، پہلے اقسام کے الف اب 4 اجزاء بنا دیے. اس سے کیا بنا؟ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء. ایک حصے سے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے سے سورج کو پیدا کیا، تیسرے سے چاند ستاروں کو پیدا کر دیا. اب دیکھیے فرشتے بھی نور، سورج بھی نور اور چاند بھی نور. تو جن کے نور سے بنے ہیں وہ نور علی نور، وہ اصل نور، وہ عین نور. کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تجلیاں ظاہر ہو رہی ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے ایک حصے سے فرشتوں کو بنایا، ایک سے سورج کو، ایک سے چاند ستاروں کو. اس لیے ہی بریلی کے تاجدار عشاق کے سالار حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جسے تم سورج کہتے ہو اور چاند کہتے ہو، مجھ سے تو پوچھو ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا جس کو کرس مہر سمجھا ہے جہاں منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا. برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوکھتا. لوگوں جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو، کبھی میرے آقا علیہ السلام کے چہرے سے اس کا مقابلہ نہ کرنا. یہ تو ان کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے. جن کی جلی روٹی اتنا چمکے ان کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا. اور جن کی جلی ہوئی روٹی پہ زمانے کا گزارا ہو ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا. برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار انگلی ایسے کی اور چاند پر انگلی کا نور غالب آ گیا. چہرے کا مقابلہ کیا ہے؟ حسن انگلی میں اتنا ہے، چاند اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. چہرے کا کیا کرے گا؟ ایک طرف سے انگلی کا نور نکلا، دوسری طرف سے چاند کا نور تھا. آج تک ہے سینہ مہ میں نشانے سوکھتا. چاند کے سینے پہ داغ پڑ گئے ہیں. آج تک وہ انگلی کے نور کا جو اثر تھا وہ چاند کے سینے پہ موجود ہے. اصل کا نور اپنا ہے، فرع کا نور اپنا ہے. اس لیے جمع الوسائل شرح شمائل میں ملا علی قاری لکھنے لگے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ رہے تھے فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ چاند آسماں کا بھی ہے اور چاند مدینے کا بھی ہے. مدینے کے چاند آسماں کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. کیوں؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. لأن نور القمر مکتسب مستعار ونور وجہی ذاتی لا ينفك عنہ. چاند پرائے نور پہ چمکتا ہے، مدینے کے چاند اپنے نور سے چمکتے ہیں. وہ چاند بڑھتا ہے، بڑھ کے گھٹتا ہے. پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر ماہ تمام ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ مدینے کے چاند ہیں جو بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں.
اس چاند کو گرہن لگتا ہے، مدینے کے چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ وہ چاند راہوں کو تو روشن کرتا ہے، آج تک کسی ایک سینے میں بھی اس کی روشنی داخل نہیں ہوئی۔ مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جو آفاق کو بھی روشن کر رہے ہیں، عشاق کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف کا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا مقام مقام قرب، قیام 12,000 سال۔ دوسرا مقام مقام حب، قیام 12,000 سال۔ تیسرا مقام مقام خوف، مقام میں قیام 12,000 سال۔ اب یہاں جس وقت 3 چیزیں بن گئی، ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12,000 سنۃ، رب ذوالجلال نے چوتھے حصے کو پھر قیام کروایا، اور مقام تھا مقام رجا۔ 12,000 سال جب نور نے اس مقام میں قیام کیا، ثم جعل 4 اجزاء، پھر رب نے 4 حصے بنا دیے۔ پہلے حصے سے وہ کچھ بنا جو ہر ایک میں ہی موجود ہے۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء۔ جب مقام رجا میں 12,000 سال گزر گئے، میرے آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ نے ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے سے علم و حکمت کو پیدا کیا، تیسرے سے عصمت و توفیق کو پیدا کیا۔ وہ بندہ کتنا ہی بے عقل ہے جو سرکار کے نور کو نہ مانے، کیونکہ عقل تو ہے ہی سرکار کی نور۔ عقل بنی ہے نور مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے۔ عقل کی فتوحات، عقل کی پرواز، عقل کی ایجادات، ماضی میں کیا کچھ عقل کے کارنامے ہیں، قیامت تک عقل کی جو فتوحات ہیں، یہ سارا فیض میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا ہے۔ عقل کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تجلی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ 3 چیزیں بن گئی۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنۃ، پھر اللہ نے چوتھے حصے کو مقام حیا میں قیام کروایا، اور یہ قیام بھی 12,000 سال کا تھا۔ کیا خوبصورت میلاد ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا، نور کا 12,000 سال کا قیام۔ کہیں بھی 9,000 10,000 سال نہیں، ہر مرتبہ 12,000 سال ہی ہے۔ لوگوں کو اب بھی 12ویں میں شک ہے، ابھی کچھ نہیں تھا، 12ویں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور اس حدیث میں تو ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ مقام 5 ہے، اس سے جب بھی بنے 4 ہے۔ سنی نہ 12ویں کو بھولتا ہے، نہ 4 یار کو بھولتا ہے، نہ 5 تن پاک کو بھولتا ہے۔ یہ 5 مقام 4 اجزاء 12,000 سال تک قیام۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مقام حیا میں میرے نور کو 12,000 سال گزر گئے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی روح نہیں بنی تھی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کی عمر 60,000 سال ہو چکی تھی۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے لیکن تازہ شباب تیرا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقام حیا میں جب 12,000 سال اس کو مکمل ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے پیار سے میرے نور کو دیکھا تو میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ کتنے قطرے تھے؟ 1,24,000۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول۔ جب میرے نور کو پسینہ آیا، ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا، اللہ نے ہر قطرے سے یا نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرما دیا۔ ہر گل میں، ہر چمن میں محمد کا نور ہے۔ کائنات میں ہمیشہ چاندنی نبوت سے ہوئی، رسالت کا فیض کائنات میں ظلمت کو مٹاتا رہا۔ ہر دور میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر تھے، تجلی ہمارے حضور علیہ السلام کی تھی۔ اس بنیاد پر امام بوصیری کہتے ہیں، انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
وہ تمہارے کمالات ہی لوگوں کو دکھا رہے تھے. جیسے آسماں کے ستارے پانی میں نظر آ جاتے ہیں، زمین پہ ہوتے نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہیں، نظر آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے دنیا میں جلوہ گر صدیوں کے بعد ہونا تھا، مگر نبیوں کے چہرے ستھرے بڑے تھے، ان چہروں میں نور تمہارا ہی نظر آ رہا تھا. کیا فیض ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر نبی کی روح اس نور سے بنی. ثم تنفست ارواح الانبیاء. کون یہ حقائق بیان کر سکتا تھا سوائے زبان رسالت کے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب نبیوں کی روحیں بن گئیں تو انہوں نے مل کر سانس لی. خلق اللہ ارواح الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ. جب نبیوں کی روحوں نے سانس لی تو اللہ نے اس سے ولیوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، شہیدوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، سعادت مندوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، اطاعت گزاروں کی روحوں کو پیدا کر دیا، قیامت تک کے نمازیوں حاجیوں کی روحوں کو پیدا کر دیا. یہ فیض ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کائنات میں ہر طرف اس نور کی جلوہ گری ہے. میں نے سند اس لیے پہلے بیان کر دی کہ کسی کو شک نہ ہو کہ ذکر میلاد حسین کتنا ہے اور ذکر میلاد عظیم کتنا ہے. زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جب مضمون بیان کر دیا تو پھر خلاصہ بیان کیا. فرمایا فالعرش من نوری والکرسی من نوری فاللوح من نوری والقلم من نوری فالانبیاء من نوری والرسل من نوری فالشمس من نوری والقمر من نوری والجنت وما فيها من النعيم من نوری فالروحانیون من نوری والکروبیون من نوری. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو جابر، عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، فرشتے بھی میرے نور سے، کروبی فرشتے میرے نور سے، روحانی فرشتے میرے نور سے، نبی میرے نور سے، رسول میرے نور سے، سورج میرے نور سے، چاند میرے نور سے پیدا کیا گیا. اس کے بعد فرمایا ثم خلق اللہ 12,000 حجاب. پھر رب نے 12,000 حجاب پیدا کیے. 12,000 حجاب، یہ چھٹی مرتبہ 12ویں کا ذکر ہے اس حدیث میں. پھر اللہ نے 12,000 حجاب پیدا کیے. فاقام اللہ نوری فی کل حجاب 1000 سنہ. اور ہر حجاب میں رب نے میرے نور کو 1000 سال رکھا. دعویٰ بہت علم ریاضی میں آپ کو طول رہے نور ذرا ناپ دیجئے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے 5 حجابات میں 5 مقامات میں 12,000 سال قیام کرتا رہا. پھر 12,000 حجابات میں سے ہر حجاب کے اندر یہ نور 1,000 سال رہا. اللہ نے فرمایا میرے نور کو سکینہ، صبر، عبودیہ، اطمینان، یہ سارے کورس وہی میرے نور کو کرا دیے. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور یہ نور اس پیشانی میں منتقل کیا گیا. یہ سفر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان کیا اور اس نے مستند سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں حکمتیں 1000 ہیں اللہ کی کہ یہ اتنا لمبا سلسلہ کیوں تھا. دوسرے لوگ ان کے پس منظر 9 مہینے 10 مہینے، یہ اتنا لمبا سلسلہ وہاں سے چل کر پھر آگے ایک طویل سفر. اس کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اللہ کو ازل میں پتا تھا کہ صرف ایک ذات ایسی ہے جسے میں نے اپنے ہاں عرش پہ بلانا ہے، اور میرا نور زبردست اتنا ہے کہ ایک تجلی طور پہ گرے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بلانا اپنا آپ دکھانے کے لیے ہے، اور اگر بے ہوش نہ ہو، صرف طبیعت ہی بوجھل ہو جائے تو پھر بھی وہ لطف تو نہیں رہے گا کہ جس کے لیے بلایا جا رہا ہے.
تو رب ذوالجلال نے ازل سے نور کو مقامات پہ رکھ کے کروڑ ہا جلووں کی برسات ڈال کے اللہ نے نور کو تجلیاں برداشت کرنے کی عادت ڈال دی، تاکہ جب وہ معراج کی رات آئی تو سدرہ پر جبریل کہنے لگے لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، اتنا بھی میں آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے تھے محبوب آپ جائیں میں نہیں جاؤں گا، یا کے بھی ساتھ نہیں دے پاؤں گا، میں بھی جل جاؤں گا، آپ بھی تنہا جائیں گے۔ تو جبریل بتا رہے تھے لوگوں یہ بشری بے مثل نہیں، یہ نور بھی بے مثل ہے، کہ جبریل نور ہے مگر جل جانے کا خطرہ ہے۔ جبریل کا عقیدہ یہ نہیں جلیں گے، ورنہ کہتے محبوب یہاں تک ہی جانا ہے، اور ادھر ایک جلوہ طور پہ گرا اور طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام جب سدرہ سے آگے بڑھے خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے نور کے 70,000 حجاب پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے دو سرے سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ ایک جلوے سے طور ریزہ ریزہ ہو جائے اور عرش پہ جا کے کروڑ ہا جلوے سرکار دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ ہی نہ جھپکیں، تو پتہ چلا طور کا معاملہ اور ہے، حضور کے نور کا معاملہ اور ہے۔ اب وہ 1000 ہا سال جلوے اس نور پہ پڑے، اور ابھی تخلیق جسم کی نہیں ہوئی، حجابات میں عبودیت، صبر، سکینہ سب کچھ پہلے ہی دے دیا گیا۔ یہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محبوب علیہ السلام کا خلق کیسا ہے، تو کان خلقہ القرآن، یہ لفظ اتنے ہیں، معنی سمندروں جتنا ہے۔ خلق وہ ہوتا ہے جو کسی کی جبلت میں ہو، طبیعت میں ہو، خلقت میں ہو، جو بعد سے آئے، تکلف سے ہو، وہ خلق نہیں ہوتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی اگرچہ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا ہے محبوب نے، مگر جو کچھ قرآن میں تھا اس پہ عمل کا جذبہ اور معلومات رب نے مزاج میں پہلے ہی شامل فرما دی تھی۔ وہ اتنے حجابات کے اندر اللہ نے کورس کروائے میرے محبوب علیہ السلام کو، تو اس سے پتا چلا کہ اب جن گزرگاہوں سے یہ نور جائے گا وہ پاک کتنی ہوں گی، وہاں کوئی آلودگی نہیں ہوگی کفر و شرک کی، وہاں کس انداز میں جلوہ گری ہوگی۔ یہی ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے کہا انی ارید ان امتدحک، محبوب میں چاہتا ہوں میں آپ کی نعت شریف پڑھوں، میلاد یہی میرا منا رہے۔ رستے میں ہی طبرانی کی موجم کبیر میں ہے، کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتما فی صلب انت کیف یحترک انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ محبوب یہ نور کا سفر جو تھا، اس طرح چلتے چلتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو کہتے ہیں جب آگ جلی تھی تو آپ ہی داخل ہوئے تھے۔ وردت نار الخلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں داخل محبوب آپ ہوئے تھے چھپ کر۔ کہتے لوگ حیران ہیں اتنی زبردست آگ تھی تو جلا کیوں نہ سکی؟ تو کہتے حیرانگی کی کیا بات ہے، فی صلبی انت کیف یحترک، محبوب جس کی پشت میں نور تمہارا ہو نار اس کا بگاڑ کیا سکتی ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کا سفر بیان کر رہے ہیں کہ آگ بے گئے، چونکہ پردے میں تھے تو جانے سے آگ بجھ گئی، اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ظاہر ہوئے، ولادت مکہ شریف میں ہوئی، آگ ایران کی بجھ گئی۔ انت لما ولدت، محبوب جب آپ کا ولاد ہوا، میلاد ہوا، ولادت ہوئی، صرف ہمارا گھر ہی روشن نہیں ہوا تھا، صرف شیب ابی طالب روشن نہیں، صرف وہ مکہ شریف کی وادی روشن نہیں، صرف حجاز مقدس روشن نہیں، صرف پوری زمین روشن نہیں، ضاءت بنورک الافق، محبوب ساری زمین بھی روشن ہو گئی، سارے آسماں بھی روشن ہو گئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میرا نور منتقل ہوتا رہا من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف
میرا نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اللہ نے میرے نور کو آگے بڑھاتے ہوئے اخرجنی، مجھے ظاہر کیا الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین. فرمایا یوں چلتے چلتے میرا نور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے ظاہر ہوا. اس وقت ہی میں سارے رسولوں کا سردار تھا، اس وقت ہی میں نبیوں کا خاتم تھا، اس وقت میں سارے جہانوں کی رحمت تھا، اور اللہ نے مجھے نور بھرے چہرے والے امتیوں کا قائد بنا کے بھیجا تھا. یہاں پہنچ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہاکذا کان بدء خلق نبی کا یا جابر، جابر یوں تیرے نبی کا میلاد ہوا. ہاکذا کان بدء خلق نبی کا یا جابر، جابر اس طرح تیرے نبی کی تخلیق کا آغاز ہوا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے خطیبوں کو بتا دیا کہ یہ ہے میرے میلاد کا خطبہ اور یہ ہے میرے میلاد کی تاریخ. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو سنایا. چلتے چلتے آج پوری امت میں وہ خطبہ گونج رہا ہے. محتشم سامعین حضرات، آج محافل میلاد میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیں، وقف کر دیں. ایک ہے محبوب کے کمالات کو بیان کرنا، یہ کبھی بیان مستحب ہے، کبھی واجب ہے، کبھی فرض ہے. ایک ہے گستاخ کا منہ بند کرنا، جس کا ایک ہی گریڈ ہے کہ ہر حال میں فرض ہے. آج امریکہ کی طرف سے یہ قانون بنا دیا گیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر. وہ کہتا ہے جیسے عام انسانوں کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ایسے نبیوں کے بارے میں بھی معاذ اللہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ امریکہ کا قانون ہے. اوباما کا وہ بیان میرے پاس اخبار نیوز پیپر انگلش کا موجود ہے. 57 اسلامک کنٹریز کے بادشاہوں کو بٹھا کر اس نے کہا the majority of Americans like me they are Christian yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. اس نے کہا ہم میں سے ہم اکثریت ہماری عیسائیوں کی ہے یہاں پر، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بکواس کرے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو اجازت دیتے ہیں، ہمارا قانون اس کو روکتا نہیں ہے. تو جب ہم اپنے نبی کی توہین نہیں روک سکتے تو تمہارے نبی کی توہین ہم کیسے روک سکتے؟ یہ اس نے واضح کہا. آج اس کو 1 سال سے زائد وقت گزر چکا، لیکن ہمارے ایک بادشاہ نے بھی اس کو جواب دینا تو درکنار گھور کے اس کو دیکھا بھی نہیں کہ تم بغیرتی کی زندگی گزار سکتے ہو. ہم ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کی ہوتے ہوئے گستاخیاں ہوتی رہیں. آج اس طرف سے یہاں تک کہ توہین کو قانونی شکل دے دی گئی، اور ہمارے ملک میں 295 قانون ہے کہ جو توہین کرے وہ واجب القتل ہے. اب گزارا اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستی جانبین سے امریکہ اور اس کی حواریوں کی اس میں 295 ان کے نزدیک ایک رکاوٹ ہے، جس کے لیے وہ مختلف اپنے ایجنٹ اس قانون کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ 15 مارچ کو مینار پاکستان پر اوباما کے اس بکواس پر جو سربراہان بلاد اسلامیہ کی چپ ہے اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ مینار پاکستان پر اوباما کے سامنے واضح کریں گے کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. تو کیا میں آپ سے توقع کر سکتا ہوں کہ آپ وہاں پہنچیں گے؟ وہاں ہمارے سروں کی گنتی ہوگی. ویسٹ کے شیطان پینٹاگان کی سنڈیاں یہ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی ہمارے اس ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں. اس واسطے اس عظیم مقصد کے لیے 15 مارچ کو مینار پاکستان پہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس امریکہ جتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے ہم نے کبھی بدنی وسائل سے تو جنگیں لڑی نہیں،
ہم نے تو مدنی وسائل سے کام کیا ہے. اب بھی ہمارے پاس سر بھی ہیں، ہمارے پاس دل بھی ہیں، ہمارے منہ میں زبانیں بھی ہیں، ہمارے پاس لاہور جانے کا کرایہ بھی ہے. تو اس واسطے اس عظیم مقصد کے پیش نظر 15 مارچ کو لاہور پہ حاضری ہے. تم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ممتاز حسین قادری کو رہا کر دیا جائے. ہر شخص کے دل کی آواز ہے. چاہتے ہو کہ کہیں ہم سے ووٹ کوئی مانگے تو میں بھی کہوں میں بھی ووٹر ہوں ممتاز حسین قادری کا. تو 15 مارچ کو مینار پاکستان پر ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے ووٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی کہ کتنے. اس عظیم مقصد کے لیے 15 مارچ کو مینار پاکستان پر آپ نے جا کر یہ اظہار کرنا ہے کہ ہم ممتاز حسین قادری کے حامی ہیں. اور اس وقت اہل سنت و جماعت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اہل حق کا نام چلا رہا ہے، اس پر قبضہ گروپ اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے. شراب کی بوتلوں پر زمزم کے لیبل لگانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس لیے 15 مارچ کو مینار پاکستان پر انشاءاللہ ہم ڈاکومنٹس آف اہل سنت سامنے رکھیں گے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو اس سلسلے پہ چڑھے، اس زنجیر کا حصہ ہو، اس رستے کا مسافر ہو، اس سلسلے کا وہ راہی ہو کہ جس کی ایک جانب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے. اس واسطے ان عظیم مقاصد کی خاطر آپ نے 15 مارچ کو مینار پاکستان پہ پہنچنا ہے اور اس کی دعوت ہر طرف عام کرنی. ہر شخص کے جتنے دوست ہیں، لنکس، جو کچھ روابط ہیں، سب تک یہ دعوت ایمانی جذبے سے عام کی جائے. اس کے سٹیکر، اس کی چاکنگ، اس کے بینر، یہ پیغام امریکہ اور اس کے ہواریوں کے خلاف جو ہمارا ایک بہت بڑا اقدام ہے، اس کے پیش نظر جو دن باقی ہے 15 مارچ تک، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو اس کی دعوت کے لیے وقف کر دو. لوگوں کو بتاؤ. بس یہی میری آپ سے درخواست ہے. بستی بستی سے چلو، پھر لے کے عنوان رسول اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول. مارچ کی 15 مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہوں سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.